بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے. جب ہم گھر آ جاتے تو ہمیں اپنے ننیال کے گھر میں رہنے سے زیادہ حضرت قبلہ کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا اور بچوں کے ساتھ اس درجے الفت اور محبت کے ساتھ ہوتے کہ ہم مسجد مرزا منور میں حضرت کے ساتھ جا کر وہیں پر ہم آرام کرتے, وہیں پر سو جاتے. بہت ساری تقریریں ہم نے سنی ہیں. جو اسٹیج کا شہسوار ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اور خصوصیت سے عملی میدان کے اندر اس کا کوئی معیار اور وزن نہیں ہوتا. اور وہی طور پر آگے مزاج لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خطیب الاسلام علامہ الطاف حسین فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کو کہ واقعی یہ اپنے اصلاحی بیانات سے نہ صرف حیدرآباد منتشر بلکہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے انفرادی انداز بیان کی وجہ سے بڑے ہی مقبول تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی ان کے گھر والوں نے یا ان کے قریب رہنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی جلسے کی وجہ سے حضرت کا کوئی معمول نامہ ہوا ہو, کوئی معمول نامہ ہوا. آج لوگوں کی پہچان اس کے الفاظ اور اس کی تقریر بن گئی ہے, لیکن آج سے پہلے دور میں لوگوں کی پہچان اس کی تقریر نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس کا گھریلو عمل اور اس کی انفرادی زندگی ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ مجھے بہت اچھا یاد ہے, حضرت کے انتقال کے وقت 14 سال کی عمر میں دی تھی. اس سے 4-5 سال قبل ابھی آپ کے پیٹ کا آپریشن ہوا تھا, عدالت ضرور تھی, لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ عدالت کے باوجود نماز اور مسجد سے محبت تھی کہ مسجد ہی میں آرام فرماتے. ہم تمام بھائی ساتھ تھے. چھوٹے سے حجرے کے اندر سونے کے لیے گنجائش نہ تھی تو مسجد میں حضرت کے ساتھ آرام کرتے. ایک مرتبہ بڑا اچھا یاد ہے کہ رات کے تقریباً 3 بج رہے ہیں, اچانک سردی کی وجہ سے میری نیند افشا ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. مسجد گونج رہی ہے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. میں پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے. نانا جان مسجد مرزا کی تیسری سب پہ ٹھہرے ہیں اور قرآن پاک اپنے خدا کو سنا رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ہچکیوں پر رو رہے ہیں, ہچکیوں پر رو رہے ہیں اور مسجد گونج رہی ہے. لوگوں کے سامنے رونا, مجمع کے اندر رونا یہ بہت آسان ہے. تنہائیوں میں اپنے خدا کو قرآن سناتے ہوئے رونا یہ حقیقی علامت ہے اللہ والوں کی. یہ قرآن پاک سے عشق اور والہانہ محبت تھی کہ کسی رات تہجد نامہ نہیں ہوتی اور تہجد کے اندر معمول کے مطابق قرآن کبھی نامہ نہیں ہوتا. اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا. تقاریر سے جو سکھایا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنے لوگوں کو تیار کیا, اپنے معتقدین کو تیار کیا. قرآن پاک کے دور کا یہ عالم تھا کہ ہم گھر میں آتے ہوئے دیکھتے کہ دائرۃ المعارف میں جب کام کرتے تھے تو دائرۃ المعارف کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری حضرت مفتی مخدوم بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عمر ہاشمی صاحب کو تھی کہ وہ اپنی سائیکل پر آتے اور گھر کے پاس سائیکل پارک کر کر حضرت قبلہ کی گاڑی حضرت قبلہ کو اٹھا کر لے جاتے. راستے سے جب آ جاتے 4 بجے 5, 4, 4:30 کا وقت ہوتا, جب آ جاتے تو گاڑی آ کر کے رک جاتی لیکن حضرت اندر نہیں آتے. بڑا شوق تھا نانا جان کو دیکھنے کا, فوراً باہر آ کے دیکھتے تو ابھی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پاک کا ورد چل رہا ہے. قرآن کا ایک مخصوص حصہ یعنی 3 پارے روزانہ سنایا کرتے تھے تو جب تک کہ وہ قرآن تکمیل نہیں ہو جاتا گاڑی سے اترتے نہیں تھے. بیٹھے بیٹھے مکمل وہ روزانہ کا جو سنا دیتے تو اتر کے توقع آتے. بہت اچھا ہمیں یاد ہے کہ اپنے گھر کے اندر کبھی انہوں نے اپنی جگہ مختص نہیں کی. اور جب بچوں کے ساتھ ہوتے تو آج یہ عالم ہے کہ ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو بچے ہمارے ساتھ اگر کھیل و مذاق کرتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا, ہم اپنی زندگی تصور کرتے. اتنی لئیم شہیم اور اتنی پروقار شخصیت جب بچوں میں ہوتی تو اپنے آپ کو بچوں کے حوالے کر دیتی. انہیں دیکھ کر آپ یقین کریے بڑی کمسنی کا عالم تھا. اس وقت ہم نے سن رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو کھانے پر بٹھاتے, ان کے ساتھ لال کرتے, پیار کرتے, تو خیال آتا کہ اتنے عظیم نبی ہے, صحابہ کا مجمع اطراف ہے, انبیاء کرام اساتذہ یعنی بڑے بڑے فرشتے اترتے ہیں, ایسے محفل میں بچوں کو کیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگا دیتے اور کیسا ان کا لحاظ رکھتے. تو ہمیں یہ دیکھ کر نانا جان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوا کہ اتنی بڑی پروقار اور زبردست شخصیت ہونے کے باوجود جب بچوں میں بیٹھتے تو پھول مل جاتے. ہم نے احادیث کو سمجھا ہے ان کو دیکھ کر کے, سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے ان کو دیکھ کر کے. یہ میرے دل کی جذبات میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں. بڑے بڑے معارف ان کی یعنی تقاریر کی لغات وغیرہ کو بتلانا یہاں مقصود نہیں, بس چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی. جو ابھی چند اشعار پڑھے گئے ہیں, علمی طور پر اشعار بھی آج کل اشعار کہتے ہیں دل کے جذبات کے اظہار کو, اور آج اس طریقے سے اشعار ہو گئے ہیں کہ مبالغہ آرائیاں پھٹ ہو رہی ہے. اس وجہ سے واضح کر دینا پڑ رہا ہے. اس کے پہلے شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت قبلہ کی مزار اقدس کے پاس فرشتے آتے ہیں, بے شمار فرشتے آتے ہیں, اور آج کے مزاج ہونے کی وجہ سے ہم اشعار کے اوپر مکمل بھروسہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ شعر حدیث شریف کے بالکل عین مطابق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا, عمل کرتا عمل کرواتا, سمجھتا سمجھاتا, پوری زندگی گزارا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا, تو فرمایا کہ اس کی قبر پر فرشتے اس جیسے آئیں گے جیسے لوگ کعبۃ اللہ کے طواف سے لے جاتے ہیں. کعبۃ اللہ کے طواف کے لے جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کو جو عزت دی اللہ اسے عزت اور عزتوں سے طواف دے. تو یہ قرآن پاک سے بارہانہ نسبت نانا جان کی تھی, اور اس بارہانہ نسبت کی وجہ سے قرآن پاک کی چھپ کر کے بے شمار خدمت کی ہے. آج کے زمانہ اور اس سے پہلے کے زمانے میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق. آج کوئی انسان کچھ کام کرتا ہے تو چھپنے کے لیے کرتا ہے, چھپنے کے لیے کرتا ہے کہ تنہائی میں بھی ہو تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس اخبار میں کوئی نیوز آ جائے. لیکن پہلے کے لوگ چھپنے کے لیے کرتے تھے, محنت کرتے تھے چھپنے کے لیے, اور یہ کوشش کرتے تھے کہ میرا کام لوگوں کے سامنے نہ آئے, میں میرے خدا کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص کے ساتھ کام کرنے والی ذات, اخلاص کے ساتھ بغیر نام کے کام کرنے والی ذات حضرت قبلہ کی تھی, حضرت مولانا الطاف حسین فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان. اللہ رب العزت نے عمر بڑی طویل دی تھی, لیکن اس مختصر عمر میں ایسے ایسے نقوش اپنے معتقدین اور متوسلین کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑے ہیں. عزیزان اکرامی یہی وجہ ہے کہ پورا خانوادہ آج پورے ہندوستان پورے جہاں سے بھی جاتے ہیں ایک منفرد انداز میں دین کا کام کرتے ہیں. عزیزان اکرامی اسی جو منطلب پیش ہے اس کا ایک اور سلسلہ میں آپ کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں موجودہ حالات کے زمانے میں. اس کے ذریعے اظہار کیا گیا ہے, یہاں بتلایا گیا ہے کہ آپ حیدری ہر آن ہے. حیدر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور آپ کا لقب ہے, آپ کو حیدر کرباس بھی یاد کیا جاتا ہے. ہر اہل سنت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے, ایمان کا حصہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلتوں میں خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بچے میں بے شمار القابات سے نوازا ہے. بڑا مقام ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ حیدری نام سے چند لوگ اہل سنت کے عقیدے کو ٹویسٹ کر کر بگاڑ کر پیش کریں. یاد رکھیں اہل سنت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت فضیلت بیان کرتا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدہ اہل سنت یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائے ویسے ہی حضرت صدیق اکبر کی بھی بیان فرمائے, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائے. اور اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے خلافت میں ترتیب ہے, پہلے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر بن الخطاب, حضرت عثمان غنی, حضرت علی بن ابی طالب, فضیلتوں میں اور مراتب میں بھی اللہ نے یہی مراتب مضبوط رکھے ہیں. یہی اہل سنت کا 1400 سال سے یہی عقیدہ کرتے ہوئے آیا ہے. اور حضرت مولانا الطاف حسین فاروقی علیہ رحمۃ اللہ اہل سنت کے ایک انتہائی بے باک
اور مقام توحید بولنے والے عقائد سنت میں اظہار کرنے والے عالم دین گزرے ہیں جو کسی کی پرواہ کیے بغیر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت قبلہ کی واضح بیان میں اور آپ کی شخصیت میں دیکھ سکتے کہ نہ لوگوں کا رعب ہوتا ہے، نہ عوام کا رعب ہوتا ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کا رعب ہوتا ہے۔ جو آج کل تقریباً علماء اس سے متاثر ہے کہ یا تو علماء کے مزاج کے لحاظ سے تقریر کرتے ہیں یا محفل کے مزاج کے لحاظ سے تقریر کرتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں کرتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت تھی حضرت کی کہ دو آدمی لے کر بیٹھے تو میں ان سے وہی بات کہوں جو اللہ اس کے رسول سے منظور ہے، نہ کسی کا دباؤ قبول کرتے تھے نہ کسی شخصیت کی اثر یعنی تاثر قبول کرتے تھے۔ تو حضرت قبلہ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کی شان میں اس درجے فرماتے تھے اور اس لحاظ سے کہ بڑے بڑے اہل تشیع حضرات شیعہ حضرات اپنے محافل میں بلا کر کے بیان کراتے اور وہیں پر حضرت قبلہ اس بارے میں مشہور تھے کہ وہاں جا کر بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرواتے اور حضرت عثمان کے خلاف کہنے والوں کا شدت کے ساتھ رد کرتے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت میں جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ کے نام سے جمع ہونے والے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام انگاری انگاروں کی فضیلت علیہ رحمۃ اللہ رضوان سے حضرت قبلہ نے پورا پی لیا تھا آپ کی کتابوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ جامع نظامیہ جیسی عظیم سرزمین پر اور اس درسگاہ پر جہاں پر بے شمار علماء اور کتاب فارغ کرنے کے لیکن ایک عرصے دراز تک اس شریف میں حضرت قبلہ کے علاوہ کسی کا بیان نہیں ہوا کرتا تھا۔ مختصر حضرت قبلہ ہی بیان کرتے اور بڑے بڑے علماء اور ذوق سے بیٹھ کر کے سماعت کرتے۔ تو گرامی الحمدللہ اللہ کا یہ بنا احسان ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس عظیم اور انتہائی معتمد علیہ اور انتہائی پروکار اور زبردست متوازن شخصیت کے متوسرین اور معتقدین میں اللہ نے ہمارا شمار کروایا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے مشن سے لے کر کے ہم آگے بڑھیں، توازن کو برقرار رکھیں۔ توازن اور اعتدال یہ طاقت ہے اور یہ قوت ہے، کسی ایک طرف جھک جانا یہ کمزوری ہے اور نااہلی ہے۔ عزیزان گرامی حضرت قبلہ کو جیسے قرآن پاک سے محبت کی واضحانہ اسی حوالے سے حضرت قبلہ نے یہ پورا جو چمن یہاں پر سجا ہوا نظر آ رہا ہے، حضرت قبلہ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند اسی لیے اپنے لیے پسند کیا جو دیگر شہر کے بڑے بڑے قبرستان اور بڑے بڑے کارخانے حضرت قبلہ کے لیے اپنی بھاٹکے اور اپنے گوشت پھیلائے ہوئے تھے۔ بڑی سے بڑی درگاہ کے اندر حضرت قبلہ کو جگہ مل سکتی تھی، لیکن حضرت قبلہ نے شہر سے اتنی دور اس جگہ کو جو پسند کیا وہ اہم نقطہ اور ایک اہم غرض ہم تمام کے کھانوں پر آج بھی ہے کہ ہم وہ مقصد کو کر لائیں اور وہ مقصد کے لیے کام کریں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت قبلہ اگر آئے تو یہ پورا ایریا آباد ہوگا اور آباد صرف لوگوں کی جسمانی اعتبار سے نہیں روحانی اعتبار سے آباد ہوگا۔ حضرت قبلہ کا یہ مزاج تھا جو قرآن پاک پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، عمل کرتے رہے، عمل کرواتے رہے، چلتے پھرتے قرآن پاک کا کام کرتے۔ بے شمار علماء آج بھی جامع نظامیہ میں شیوخ کے عہدے تک پہنچ گئے، اگر ان سے پوچھیں تو ان کو گاؤں سے پکڑ کر لانا، یہاں پر تربیت دینا، علماء سے وابستہ کرانا، حفظ کرانا اور علماء بنانا اور کامل تک پہنچانا یہ حضرت کی ذمہ داری تھی۔ ایک ایک کو انفرادی طور پر محنت کرتے، یہی نتیجہ تھا کہ اس سرزمین کے اوپر حضرت قبلہ نے ایک درسگاہ کو قائم کیا جو واقعی اپنے شیخ اور اپنے استاد شیخ الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے بالکل کامل اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے متوکل علی اللہ قائم کیا۔